زیادہ وقت کو طول نہ دیتے ہوئے میں اپنی بات کو مختصر انداز میں سمیٹوں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدم قدم پر نافرمانی کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں جس طریقے سے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کا پتہ چلنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ تو کیسے ناراض ہوتا، کب ناراض ہوتا، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اللہ نے کہا تھا جب میں کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو اس پر ظالم اور جابر بادشاہ مسلط کر دیتا ہوں۔ آج پوری قوم پریشان ہے اور کوئی غور نہیں کرتا کہ آخر یہ کام ہوا کیوں۔ دوستو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوا یا کسی اور وجہ سے؟ اللہ ہمارا ناراض ہے یا خوش ہے؟ ہمارے رب ہم سے ناراض ہیں یا خوش ہے؟ دوستو اس کے اوپر کوئی ایمان والا غور نہیں کرتا، ہر شخص صرف شکوہ اور شکایت کر رہا ہے۔ دوستو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، یاد رکھے جو قوم صرف شکایت کرنے والی بن جائے، صرف شکوہ کرنے والی بن جائے، دوستو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ کے پیٹ میں، ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے دوستو، ہم شکایت کرتے ہیں، اس کی دوائیاں تلاش کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کا حل تلاش کریں، ہم اللہ کے چوکھٹ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، اللہ کے نبی کے تاریخ کو اور آپ الٹا کر دیکھیں دوستو کیسے حالات نہیں آئے۔ آپ مکی زندگی کو پڑھیں، مدنی زندگی کو پڑھیں، لیکن اللہ کے رسول کی زبان پر تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ ہجرت کے واقعے کو دیکھیں، آپ مدنی زندگی کو دیکھیں، آپ نے 7-8 سال کا وقت مدینے کے اندر گزارا، کتنی مشقت اور کتنی قربانیاں آپ نے پیش کی تھی۔ 7-8 سال کے بعد آپ کے ساتھ 8-10 ہزار فوج کا لشکر آپ کے ساتھ آیا فتح مکہ کے وقت۔ آپ نے فرمایا ہجرت کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق سے لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج کوئی ایمان والا کسی موقع پر کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ دوستو ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے، اس مقام پر ہمارا ایمان ہی نہیں گیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ہماری زبان سے نکل جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دوستو بیانات اور تقریرات سے کام نہیں ہوں گے، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے گا، ہر شخص اپنے بچوں کا خیال رکھے گا، پوری قوم نوجوان نسل کو تیار کرے۔ دوستو یاد رکھیں اگر آج کی نوجوان نسل بگڑ گئی، آپ کو 30 سال 40 سال 50 سال کے بعد کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، آپ کی مسجدیں ویران ہو جائے گی اور کوئی دوسرا آ کر مسجدیں ویران نہیں کرے گا، کوئی آپ کی عیدگاہ کو، آپ کے قبرستان کو کوئی ویران نہیں کرے گا، ہم اسے ویران کر دیں گے۔ قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے 1990 اور 91 میں کہا تھا کہ کوئی راستہ بند کرنے سے بند نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ اس پر چلنا چھوڑ دیں وہ راستہ بند ہو جائے گا۔ آپ راستے پر چلنا چھوڑ دیں وہ راستہ بند ہو جائے گا۔ آپ دین کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں وہ دن مٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں وہ سنت ختم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے نبی کی سنت تھی۔ ہمارے دین کو کون ختم کرے گا؟ کون ختم کر رہا ہے؟ دوستو کوئی ختم کرنے والا نہیں اور کوئی ختم کرے گا بھی نہیں، ہم سب خود ختم کر رہے ہیں۔ جب ہم راستے پر چلنا چھوڑ دیں گے وہ راستہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی راستے کے اوپر وہ راستے کو ختم کرنے کی یا بند کرنے کی ضرورت نہیں، انسان چلنا چھوڑ دے وہ راستہ ختم، گھاس نکلنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا یہاں سے کوئی گزرتا نہیں تھا۔ دین پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا دوستو، دین آہستہ آہستہ ہماری زندگی سے نکلتا گیا اور پریشانیاں بڑھتی رہی۔ میں نے پہلے کہا وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، دنیا کی چیزوں نے، رنگ رنگیوں نے ہم سب کو ہم نے اسے محبوب بنا لیا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بربادی ہماری مقدر لی دی۔ آج یہاں کا مسلمان پریشان، آج وہاں کا مسلمان پریشان، کوئی شخص خوشی کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتا، ہر شخص مظلومیت اور مکروہیت کی زندگی گزار رہا ہے، اس لیے کہ قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ قارون کے مال کی طرف دیکھ رہا ہے، قرآن کہتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتی، کہ جب قارون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلتا ہے، قرآن کہتا ہے یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ وہ لوگ جنہیں دنیا کی چاہت تھی وہ لوگ لال ٹپکا کر کہتے ہیں مثل ما اوتی قارون، کہ قارون کی طرح خزانہ ہمیں بھی کیوں نہیں مل گیا۔ قرآن بیان کر رہا ہے جب قارون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ نکلتا تھا، زیب و زینت کے ساتھ نکلتا تھا، تو دنیا چاہنے والے لوگ کہتے تھے مثل ما اوتی قارون، کہ قارون کی طرح اللہ نے ہمیں بھی دولت کیوں نہیں دے دی۔ انہ لذو حظ عظیم، اللہ نے تو انہیں دنیا کا ایک بڑا حصہ عطا فرمایا، لیکن اس زمانے میں بھی نیک لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم
علم والے لوگوں نے کہا، ان سے مولویوں نے کہا، ایمان والوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر، ارے تمہاری ہلاکت ہو، تم ایسے دولت کی تم تمنا کر رہے ہو۔ ثواب اللہ، اللہ کا ثواب بہتر ہے لمن آمن وعمل صالحا، ان لوگوں کے لیے جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دوستو آپ ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ جم تو جائیں، اپنی ایمان کی چنگاری کو آپ بیدار تو کریں۔ قرآن آپ سے وعدہ کرتا ہے آپ کو زمین کے اندر خلافت عطا کرے گی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ ایمان والو تم پکے سچے مومن ہو جاؤ، تم نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے لیستخلفنہم فی الارض، زمین کے اوپر خلافت ہم آپ کی عطا کریں گے۔ آپ کو مرنے کٹنے کے لیے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا تھا، مظلومیت کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا تھا، بھولا بننے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر نہیں بھیجا تھا۔ دوستو ایک اچھی زندگی اللہ نے گزارنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا کر بھیجا تھا، زمین کی خلافت آپ کو عطا کی تھی، لیکن کب؟ جب ہم پکے سچے ایمان والے بن جائیں گے، ہم اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے بن جائیں گے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن استقامت کے ساتھ ہم اللہ کے حکام پر جمے رہیں گے تو اللہ کہتا ہے یستخلفنہم فی الارض، ارے دنیا کی طاقت، یہ دنیا کی سلطنت تو آپ کے قدموں میں آ جائے گی، لیکن پہلے آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو ہر وقت فکر ہونی چاہیے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، انسان ہر وقت کوشش کرے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے فقد فاز، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ہر وقت ایمان والا اس کی فکر کرے کس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ کر ہم جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ دوستو کامیابی اسی کے اندر ہے، اور قرآن اسی کو کامیاب شخص کہہ رہا ہے جو اس کی فکر کرے گا، جس کو اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جو جنت میں داخل ہو جائے، قرآن کہتا ہے فقط فاز، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم کامیاب ہیں، دنیاوی زیب و زینت ہمارے پاس ہے، دنیاوی جاہ و جلال ہمارے پاس ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، آنکھیں بند ہوگی یہ ساری کی ساری چیزیں یہی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اور ہم یہ نہیں کہتے آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کمانے کی فکر نہ کریں، دنیا کی فکر نہ کریں۔ دوستو دین کے ساتھ آپ دنیا کی فکر کریں، خوب کمائیں، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جتنا اللہ نے آپ کو حق دیا ہے آپ اس کی محنت کریں اور حلال طریقے سے کمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، یہ بات یاد آ گئی اس قرآن کی یہ آیت کہ آج دنیا داری، دنیا کی چیزیں، مال و دولت جس کے پاس جتنی ہے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری دولت تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، فلاں شخص کو اللہ نے غریب رکھا ہے، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ آپ اپنے حصے کا جو آپ کو جتنا خرچ کرنا ہو آپ لے لیں، دنیاوی حصے میں سے آپ لے لیں، اور لیکن آپ کے پاس جو مال بچ گیا وہ آپ کا نہیں ہے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، آپ کے ساتھ اللہ نے جیسا حسن سلوک کیا ہے آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ویسا ہی حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ زمین میں فساد مچانے والوں کو قبول نہیں کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج جسے دنیا مل جائے انسان سمجھتا ہے اللہ نے تو ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم کیوں دوسروں کو دیں، ہم کیوں زکوٰۃ ادا کریں، ہم کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ لیکن اللہ صاف اعلان کرتا ہے اوپر قارون کی بحث سے، اور نیچے اللہ قارون کے بعد فوراً اس چیز کو ذکر کرتا ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو عطا کی آپ لے لیں، لیکن دنیا داری میں سے آپ اپنے اس حصے کو مت بھولیں، اور آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ دوستو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ نے جو بھی ہمیں عطا فرمایا ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں۔ اور ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو زیب و زینت سے ہم آراستہ کر رہے ہیں، لیکن دوستو یہ زیب و زینت کام نہیں آئے گی، مسجدیں پکی کرنے سے کام نہیں آئے گی۔ دوستو ہم اللہ کی فرضیت کو ادا کریں، اس مسجد کو آبادی والی مسجد بنائے، ہم اس مسجد کو نمازوں کے اندر ایسے بھرے جیسے کہ دوستو جمعہ کے اندر ہم بھر دیتے ہیں۔ آپ کے گاؤں کی شکایت نہیں دوستو، ہر جگہ کی شکایت، ہم اور آپ یہ شکایت کرتے ہیں، اور اچھے اچھے لوگوں سے ہم نے سنا کہ آخر دوسری قوم کے اندر ہمارا جاہ و جلال کیسے ہوگا، لوگ ہمارے روب کو کیسے دیکھیں گے کہ ہم محرم کے اندر یا حسین کریں گے تو لوگوں کے اندر روب طاری ہو جائے گا۔
ہم نے کہا بھائی اس سے روب طاری نہیں ہوتا، آپ فجر کی نماز میں اتنی بھیڑ کر دو جتنی آپ جمعہ کے اندر بھیڑ کرتے ہیں، اسی دن فرشتے آپ کے ہاتھ کو بوسہ لینے کے لیے اتر جائیں گے۔ آپ فجر کی نماز میں جمعہ والی بھیڑ کرو، قوموں پر دوستو روب طاری ہو جائے گا، اور اللہ کا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، دوستو اللہ اسے پورا کر دے گا، زمین میں خلافت آ جائے گی۔ دوستو فرشتوں کو آسمان سے زمینوں پر اترتے ہوئے آپ محسوس کریں گے۔ آپ فجر کی اور عشاء کی نماز میں آپ بھیڑ تو کر کے دیکھیں، آپ جمعہ والی بھیڑ کا مطلب آپ نماز ادا کر کے تو دیکھیں۔ ہماری مسجدیں پوری فل ہو جائے جیسے عیدگاہ کے اندر فل ہو جاتی، کہاں چلے جاتے ہیں وہ ایمان والے؟ کہاں چلے جاتے ہیں وہ اللہ کے ماننے والے؟ کہاں چلے جاتے ہیں کلمہ گو مسلمان جو یہ کہتے ہیں ہم محمد کے دیوانے ہیں، ہمارے اس قانون کے اوپر ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، ہمارے دین کے اندر مداخلت ہو رہی ہے؟ دوستو کوئی مداخلت نہیں کر رہا، ہم اپنے دین کے اندر خود مداخلت کر رہے ہیں۔ ہم راستے کو چھوڑ رہے ہیں دوستو، راستہ خود بخود ختم ہو رہا ہے۔ ہم دین کے اوپر چلنا چھوڑ رہے ہیں، وہ دن ہماری زندگی سے دین دور ہو رہا ہے، وہ دین مٹتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی آپ کے دین کو نہیں مٹا رہا ہے، ہم خود دین کو مٹا رہے ہیں، ہم خود سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ دوستو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل پیرا بنائے، دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے تمام احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً نوجوان نسل دوستو، یہ اس لیے بارہا کہا جاتا ہے کہ بوڑھے لوگ بیچارے کچھ دنوں میں چلے جائیں گے، آئندہ یہ مکتب، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ آپ کو سنبھالنا ہے، قوم کی رہبری آپ کو کرنا ہے، قوم کے رہنما آپ کو بننا ہے۔ دوستو اس لیے ذمہ دار حضرات یہ نہ سمجھے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، دوستو آپ نوجوان نسل کی فکر کریں، اور یہ نسل کا مسئلہ ہے دوستو، آگے چل کے وہ ایمان پر قائم رہے یا نہ رہے، ہماری مسجدیں کہیں ویران نہ ہو جائے۔ آج ہم نے اتنے ڈینٹ اور پینٹ کے ساتھ ہم نے اسے آراستہ کیا، کل ہو کر کہیں آبادی کے اعتبار سے ویران نہ ہو جائے۔ دوستو ہم مسجدوں کو 5 وقتہ نمازوں کے اندر جمعہ کی طرح ہم فل کر دیں، فرشتے ہماری نصرت کو اتریں گے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے ہماری نصرت کو اتریں گے۔ دوستو فضائے بدر، آپ واقع بدر کو دیکھیں، مسلمانوں کو کیسی فتح ملی تھی، چند صحابہ کرام تھے اور ادھر کفار کا ایک بڑا لشکر تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ یہ اگر مٹ گئے، یہ ایمان والے چلے گئے تو ہوئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ صرف اللہ پر یقین تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، نمرود کی آگ میں کودنے کے لیے تیار تھے، کیا تھا آپ کے ساتھ؟ ایمانی طاقت، روحانی طاقت تھی، ایمانی جذبہ تھا۔ یونس علیہ السلام کو دیکھیں، مچھلی کے پیٹ میں سارا آپ نے گزار دی، آپ نے اتنا دن گزار دیا، 40 دن کا وقفہ آپ نے گزار دی، کیا تھا آپ کے ساتھ؟ ایمانی طاقت تھی، ذکر و اذکار تھا۔ آج ہماری زبان سے دوستو ذکر و اذکار ختم۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، اللہ کہتا ہے جو شخص ہمارے ذکر سے روگردانی کرے گا، سب سے پہلے ہم اسے یہ سزا دیں گے کہ دنیاوی زندگی ہم اس کے اوپر تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم شکایت کر رہے ہیں، ہم نے کھیت میں اتنی محنت کی اور کھیت میں کچھ ہوا ہی نہیں، دانا تو آیا ہی نہیں۔ دوستو اللہ کے ذکر سے ہماری زبانیں غافل ہو گئی، اللہ سب سے پہلے دنیاوی زندگی ہمارے اوپر تنگ کر دیں گے، اور دوسری سزا دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اندھا کھڑا کریں گے، آنکھ میں روشنی نہیں ہوگی۔ جو شخص دنیا کے اندر اللہ کے ذکر کو، اللہ کو یاد نہیں کرے گا، اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر نہیں لائے گا۔ دوستو باتیں بہت ساری ہیں، آخری بات یہ ہے دوستو، ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں۔ جو باتیں کہی گئی، ہم جو باتیں جہاں بھی سنتے ہیں دوستو، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں بارہا پھر ایک بات یہ کہہ رہا ہوں دوستو، آپ کے سامنے، ہمارے سامنے لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے دل کا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے۔ ہر شخص اپنی فکر کرے، قوم کی اصلاح ہو جائے گی، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ہمیں پھر آپ کو جو کہی ہوئی باتیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کیا نام تھا؟ عابد سے دعا کر لیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اے مولا کریم، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں. اے اللہ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ، ہم قدم قدم پر تیری نافرمانی کر رہے ہیں. اے اللہ، پھر بھی اللہ تیری نعمتوں کی بارش ہم پر ہو رہی ہے. یا الہ العالمین، اے اللہ، ہم تیری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. اے اللہ، ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا سکتے تھے مولا. اے اللہ، ہم تو تیری نافرمانی ہم نے اتنی کی اے اللہ کہ اللہ تو ہمارے بالوں کو اے اللہ پکڑ کر اے مولا کریم منہ کے بل زمین پر گھسیٹتے ہوئے تو جہنم کی آگ میں ہمیں ڈال دے. یا الہ العالمین، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے. اے اللہ، ہم دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں. اے مولا کریم، تیری نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تیری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. اے اللہ، ہم کمزور ہیں مولا. اے اللہ، ہم لاغر ہیں. اے اللہ، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تیری نافرمانی کر بیٹھتے ہیں. اے اللہ، تو ہم سب کو تیرے حکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، قرآن مجید کی جو بچوں نے تلاوت کی ہے، اے اللہ گھر والوں نے جو تلاوت کی ہے، اے اللہ ان کے خاندان میں جو تلاوت کی گئی ہو، اے اللہ جو تسبیحات پڑھی گئی ہے، اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، تو اس میں ہونے والی غلطیوں کو، خامیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ، اس کا احسان ثواب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک تک پہنچا. اے اللہ، ان کی صدقے طفیل سے تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی قبروں تک پہنچا. اللہ، ان تمام کی صدقے طفیل سے پوری امت محمدیہ کی قبروں تک پہنچا. اے اللہ، تمام کی تو کروٹ کروٹ مغفرت فرما. تمام کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اے اللہ، خصوصاً اے اللہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عابد صاحب کی، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ، تو ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اے اللہ، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اے اللہ، بال بال تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ، تو ان کی قبر کو اے اللہ تا حد نظر کشادہ فرما. اے اللہ، ان کے بچوں کو اے اللہ تو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ، ان کے خاندان در خاندان میں جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان تمام کی تو مغفرت فرما. اے اللہ، ان کے بھائی اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تو انہیں ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ، اس قرآن کی برکت سے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ، ہم جانتے ہیں یہ ہمارے اعمال کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ، ہمارے ہاتھوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے مولا. اے اللہ، تو ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو ہماری حفاظت فرما، اسلام کی سربلندی عطا فرما. اے اللہ، تو کن کا مالک ہے مولا. یا الہ العالمین، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ اس گاؤں کے اندر اے اللہ گاؤں کی تو اصلاح فرما دے، معاشرے کی اصلاح فرما دے، نوجوان نسل کی تو اصلاح فرما دے. اے اللہ، تو اس قرآن کی برکت سے نوجوان نسلوں کو اللہ تو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، نشے سے اللہ تو انہیں دور کر دے. یا الہ العالمین، گندی عادتوں سے اللہ تو ہمارے نوجوان نسلوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ، تیرے نبی کی ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو ہماری بچیوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ، تو ہماری بچیوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری بچیاں گمراہ ہو رہی ہے مولا. اے اللہ، بغیر راستے کی چل رہی ہے. اے اللہ، تیرے دین و احکام سے دور ہو رہی ہے. اے اللہ، تو ہماری بچیوں کی تو حفاظت فرما دے. اے اللہ، ان کے دل کے اندر، ان کے سینے کے اندر ایمانی جذبہ عطا فرما دے. نور ایمانی سے اللہ تو ان کو انہیں سرفراز کر دے. اے اللہ، جو لوگ پریشان ہوں گے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا کلی عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کو تو اپنے خزانے غیب سے مہیا فرما. اے اللہ، یہاں بیٹھے ہوئے جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سفید داڑھی والے بھی ہیں. اے اللہ، تو ان تمام کی برکت سے اللہ ان تمام کے اللہ جائز تمناؤں کو پوری فرما دے. فلسطین کے مسلمانوں پہ تو رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ، تو وہاں کی مسلمانوں پہ تو رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ، وہاں کے لوگوں کی تو حفاظت فرما. دنیا کے جس کونے میں مسلمان پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین، تو ہم سب کے جائز مرادوں کو تو پورا فرما دے. اے اللہ، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے وہ رہ گیا وہ بھی عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ طفیل میں ہمارے دعا کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.